بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جب یہ مجلس میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو 10 محرم 1447 ہجری عاشورے کا دن ہے۔ چہاردہ معصومین بالخصوص امام مہدی آخر الزماں اور تمام عزاداران حسین کو پرسائے شہادت امام حسین قبول ہو۔ ناظرین، آج 23ویں مجلس میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، جس میں امام کے فراق میں جناب صغرا کی بے قراری اور کربلا میں آپ کا خط لے کر قاصد کا پہنچنا، جبکہ امام مظلوم یکا و تنہا مجروح کھڑے ہیں۔ صغرا کو عجب درد تھا دوری پدر میں، در پر تھا اسے چین، ناآرام تھا گھر میں۔ کتاب مناقب میں علی بن معمر سے منقول ہے کہ جناب سیدہ نے اس دنیائے ناپائیدار سے انتقال کیا تو آپ کی کنیز جناب ام ایمن اس مقدومہ دارین کی فرقت میں نہایت بے قرار ہوئیں۔ قسم کھائی کہ اب میں مدینے میں ہرگز نہ رہوں گی، کیوں کر میرا دل بغیر شہزادی کے اس خالی مکان میں لگے گا، نہ مجھ سے یہ مکان دیکھا جاتا ہے نہ ان کا فراق۔ آخر ام ایمن نے سفر مکہ معظمہ اختیار کیا۔ منزلیں طے کرتی ہوئی چلی جاتی تھی کہ اتفاقاً ایک روز صحرائے لق و دق میں پہنچیں۔ پیاس کی شدت کی وجہ سے بے چین ہوئیں، لیکن کوسوں پانی کا نشان و پتہ نہ تھا۔ جب بہت بے تاب ہوئیں اور خوف ہلاکت کا ہوا تو آسمان کی جانب اپنا سر اٹھایا، درگاہ خدا میں عرض کی، بار الہ، کیا تو نے مجھے دنیا سے پیاسا ہی اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے؟ حالانکہ میرا دل تو تیرے رسول کی دختر کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ میں تیرے رسول کی دختر کی کنیز ہوں۔ ابھی یہ کلام ختم نہ ہوا تھا کہ بہشت کے پانی سے بھرا ہوا ایک ڈول آسمان سے اس برگزیدہ درگاہ رب العالمین کے پاس آیا۔ ام ایمن نے اس کو پیا، پھر اس کے بعد تمام عمر ان کو کسی شے کے کھانے اور پینے کی حاجت نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، کیا مرتبہ کنیزان جناب فاطمہ کا تھا۔ الغرض ام ایمن مکے میں جا پہنچی اور جناب سیدہ کے بعد اس مکان میں رہنا شاق تھا جس میں رہا کرتی تھیں، حالانکہ اس میں حضرت فضہ اور جناب علی زینب اور آقائے نامدار یعنی علی مرتضیٰ اور حسنین علیہم السلام یہ سب بزرگوار موجود تھے۔ خبر لیجئے حسین کی بیمار بیٹی فاطمہ صغرا کے دل کی کہ جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ طیبہ سے کوچ فرمایا تو دولت سرا میں بجز حضرت فاطمہ صغرا اور جناب ام البنین کے کوئی نہ رہا، کیوں کر دل لگے اس خالی مکان میں بیمار کا پھر کنیز اور دختر کی محبت میں بڑا فرق ہے۔ دوسرے جناب فاطمہ کی وفات کے بعد گھر بھرا ہوا تھا، پھر بھی ام ایمن بے قرار رہتی تھی، لیکن شہزادی کے پاس تو کوئی بھی نہ رہ گیا تھا۔ وہ ماں باپ کی جدائی، قاسم اور اکبر سے بھائیوں اور علی اصغر سے معصوم کے فراق میں
نالو فریاد کیا کرتی تھی اور اس ویران مکان میں تڑپتی رہتی تھی. دل غمگیں پا جدائی کا علم سہتی تھی. نرگس زار سی در پر نگراں رہتی تھی. جت کے روزے پہ کبھی دادی کے جاتی ہمراہ، استغاثے میں دعا کرتی تھی با نالو آہ. کب پھریں گے میرے پردیسی مسافر اللہ، نانی کہتی تھی تجھے تب ہے نہ کر حال تباہ. آخرش دیدہ خونبار نے یہ جوش کیا، لوگوں نے گریہ زہرا کو فراموش کیا. راوی بیان کرتا ہے کہ جب کنبے کی فرقت میں ایک مدت گزر گئی اور وہ شہزادی نہایت بے چین و بے قرار ہوئی، ایک روز اس مکان ویران پر نگاہ کر کے حسرت و یاس میں اس قدر روئی کہ غش آ گیا. پھر جب ہوش آیا تو پدر بزرگوار کے نام بے انتہا اشتیاق میں خط لکھنا شروع کیا. لکھا یہ عرضی میں القاب پرز شے و نشین، جناب قبلہ کونین و کعبہ دارین، علی کے راحت جاں فاطمہ کے نور العین، غریب بے کس و بے آشنا امام حسین. جب اپنے باپ کا القاب یہ تمام لکھا تو شرع پاک کے دستور سے سلام لکھا. پھر اس کے بعد لکھا یوں کہ قبلہ حاجات، میں اپنے درد مصیبت کے کیا لکھوں حالات. پھر اس کے بعد لکھا یوں کہ قبلہ حاجات، میں اپنے درد مصیبت کے کیا لکھوں حالات. ہے میرے رونے سے ہمسائیوں کی تلخ حیات، پر رفتہ رفتہ نظر آتی ہے مجھے یہ بات. کیا تھا مجھ سے یہ اقرار تم نے اے بابا، اسی مہینے میں تجھ کو بلاؤں گا صغرا. کئی مہینے کا اس کو تو ہو گیا عرصہ، کسی کو لینے کو بھیجا نہ کوئی خط آیا. اب التجا ہے یہی مجھ غریب و بے کس کی، خبر تو بھیجیے بابا مزاج اقدس کی. الغرض اسی طرح حسرت اور شکایات کے کلمات لکھ کر تحریر فرمایا کہ اے بابا، اب اپنے حال کی کرتی ہوں آپ کو میں خبر، کہ دم بدم میری حالت مرض سے ہے اب تر. نہ گھر میں دانا ہے نہ پاس کچھ زر و زیور، یہ تب کا زور ہے اور روزہ رکھتی ہوں دن بھر. کوئی بھی چیز امام زمن نہیں گھر میں، جو مر بھی جاؤں تو 2 گز کفن نہیں گھر میں. یہ لکھ کے شاہ کو رو رو کے بولی وہ مشتر، یہ کوئی مادر عباس کو بھی کر دے خبر، کہ نامہ لکھتی ہے حضرت کو شاہ کی دختر. جو تم کو لکھنا ہو عباس کو لکھو آ کر. خبر یہ سنتے ہی روتی وہ بے حواس آئی، جگر پہ ہاتھ دھرے فاطمہ کے پاس آئی. جب آئی مادر عباس دیکھتی ہے کیا، کہ خط حسین کو لکھتی ہے فاطمہ صغرا. جو دیکھا دادی کو صغرا نے رو کے بس یہ کہا، ابھی تلک نہیں عرضی کو میں نے بند کیا. چچا کو حال یہاں کا تمام لکھ دو تم، اور اپنے ہاتھ سے میرا سلام لکھ دو تم. جس وقت کے حضرت ام البنین مادر جناب عباس نے صغرا کے یہ غم انگیز کلام سنے، سر کو نہڑا کر دعا کرنے لگی کہ پالنے والے اس مریض کو جلد اس کے مسافروں سے ملا دے. پھر یہ فکر ہوئی کہ اس خط کو لے کر کون جائے گا، لیکن یہ سوچ کر مریض کی دل شکنی نہ ہو، حضرت صغرا کے جواب میں یہ بولی مادر عباس، میری آنکھوں کے نور، میری نگاہوں میں افراط ذوف سے ہے فطور. چچا کو اپنے میری سم سے کرو مستور، کہ میرے راحت جان نور چشم دل کے سرور. 1000 طرح کے صدمے اٹھائیو بیٹا، یہ ماں کی تم نہ وصیت بھلائیو بیٹا. اے نور نظر عباس،
پدر بزرگوار حیدر کرار کی وصیت یاد رکھنا کہ وقت انتقال تمام کنبے کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا تھا اور تمہیں تمہارے آقا حسین کے سپرد فرمایا تھا، اور جب بوجہ زخم سر تمہارے والد ماجد کو غش آنے لگے اور میں نے تم کو صدقہ کرنا چاہا تو فرمایا تھا کہ یہ عباس فدیہ شبیر ہے، میری عوض کربلا میں اپنے بھائی پر قربان ہوگا۔ جس وقت جناب ام البنین نے حضرت صغرا سے یہ غم انگیز پیغام تحریر کرنے کو فرمایا تو یہ سن کے دادی سے روئی وہ بے کس و تنہا، لپٹ کے سینے سے رو رو کے اس طرح پوچھا کہ تم نے حضرت عباس سے کہا تھا کیا؟ وہ رو کے بولی کہ اب کیا کروں بیاں صغرا، یہ کہہ دیا تھا کہ بھائی کے کام آنا تم، تو شے پہ جو شے پہ آ بنے پہلے گلا کٹانا تم۔ یہ سن کے مادر عباس سے وہ یوں بولی میرے پدر سے کہیں پر لڑائی ہوئے گی۔ کہا یہ مادر عباس نے کہ اے بیٹی با احتیاط یہ بات ان سے میں نے کہہ دی تھی، الہی رونگٹا میلا نوا کسی کا ہو، خصوص سبت نبی کا نہ بال بھی کا ہو۔ جناب ام المنین نے جناب فاطمہ صغرا کو دلاسا دیا، فرمایا کہ اے بیٹی میری ان باتوں کا خیال نہ کرو، میں نے جو کچھ کہا اپنی ضعیفی کے پیش نظر احتیاطاً کہا ہے۔ الغرض اٹھا کے فاطمہ نے ہاتھ میں پھر اپنے قلم کیا یہ مادر عباس کی طرف سے رقم، پھر اس کے بعد لگی لکھنے حال وہ پرغم، تمہاری دوری سے ہوں جاں بلب خدا کی قسم، کسی کو کاہے کو بھیجو میرے بلانے کو، سکینہ پاس ہے ہر دم گلے لگانے کو۔ تمہیں اگرچہ سکینہ کمال تھی پیاری، مگر میری بھی خبر پوچھتے تھے ہر باری، میری بھی کرتے تھے ہر آن ناز برداری، سبب ہے کیا جو مجھے یوں بھلا دیا واری، یہ کب کہا تھا کہ اس سے عزیز سمجھو تم، بھتیجی اس کو تو مجھ کو کنیز سمجھو تم۔ چچا کو اپنے یہ جس وقت لکھ چکی صغرا تو اس سے مادر عباس نے یہ تب پوچھا ہمیں سناؤ تو اکبر کو تم نے کیا لکھا، میں صدقے جاؤں زیادہ نہ لکھو اس کو گلا، نہ کچھ ملال ہو اکبر کو اس کتابت سے۔ کہا یہ فاطمہ نے ہے مجھے بھی اس کا خیال کہ میرے بھائی کے دل پر کہیں نہ آئے ملال، میں اپنے بھائی کو اتنا ہی لکھتی ہوں فی الحال، تمہارے ہجر میں صغرا کو زندگی ہے وبال، لگائی دیر تو زندہ ہمیں نہ پاؤ گے، جو اب نہ آئے تو لینے مجھے کب آؤ گے۔ افسوس، صد افسوس، یہاں تو بیمار آس لگائے بیٹھی تھی اور وہاں امام مظلوم نرغے کفار میں گھرے ہوئے تھے۔ حضرت صغرا کو یہ خبر نہ تھی کہ میرے والد بزرگوار دشت غربت میں شہید ہوں گے۔ وہ ان کی تشریف آوری یا اپنی طلب کی امید میں تھی۔ الغرض بیمار نے پھر ہر ایک چھوٹے بڑے کو درجہ بدرجہ اس طرح تحریر کیا، یہ لکھ کے بھائی کو ماں کو لکھا کہ اے مادر تمہیں قسم علی اکبر کی لو میری بھی خبر، لکھا یہ زینب مشتر کو پھر بدیتا تر، بھتیجی مرتی ہے جلدی سے دیکھ لو آ کر، کمال فاطمہ کبرا کو اشتیاق لکھا سکینہ کا جب نام الفراق لکھا یہ قاسم ابن حسن کو بعد سلام، تمہارے ہجر میں بیمار کو نہیں آرام، بغیر میرے نہ کرنا بیاہ کش انجام، بہن کو آپ سے شکوا رہے گا بھائی مدام، تمہارا بیاہ تو ہونے کو رہ نہ جاوے گا، مگر یہ وقت گیا ہاتھ پھر نہ آوے گا۔ لکھا یہ خاتمے پر خط کے اے علی اصغر، تمہارے دیکھنے کو بس ترس گئی قاہر، تمہارے ہجر میں مر جائے گر یہ بے نوا قاہر، تو بعد میرے تمہارا جو ہو وطن میں گزر،
تو چل کے گھٹنیوں مرخت پہ میرے آ جانا، کلی امیدوں کی بھیا میری کھلا جانا۔ غرض کے جناب فاطمہ صغریٰ نے خط کو تمام کیا اور خط کو لفافے میں بند کر کے کربلا کا نشان و پتہ تحریر کیا۔ با انتظار نامہ بر ہر روز دروازے پہ آتی تھیں کہ کوئی مسافر جانب عراق کا ملے تو حال اپنے مسافروں کا دریافت کروں، کوئی یثرب کی جانب کربلا جاتا ہو تو اس خط کو روانہ کروں کہ ناگہاں ایک روز ایک غبار مشاہدہ کیا، خیال کیا کہ شاید یہ کوئی ناقہ سوار ہے، آ کے دالان سے دروازے پر بیٹھی بیمار، تکیہ بازو کا لگا صورت نقش دیوار، یہ کیا نالہ پرخون اثر آخر کار، دفتن آ کے نمودار ہوا ناقہ سوار، گرم رو ایسا سوئے کوفہ چلا جاتا تھا تو تقے گرد بھی بس پیچھے رہا جاتا تھا، دیکھ کر اس کو یہ رو رو کے پکاری صغریٰ، جانے والے تو ذرا میری طرف ہوتا جا، آیا جب پاس تو پوچھا ہے کدھر قصد تیرا، بولا وہ قصد تو رکھتا ہوں میں اب کوفے کا، تب کہا فاطمہ نے خط میرا گر لیتا جا، اجر دے گا تجھے حق اس کا بحق زہرا۔ اس وقت اس شتر سوار نے جناب فاطمہ صغریٰ کا حال پوچھا، کون ہے تو گلے پژمردہ باغ دنیا، کتنی مدت سے ہوا تجھ سے تیرا کنبہ جدا، زرد چہرہ ہے آیا زوف ہے سر سے تا پا، کیوں نہ اب تک مرض زوف کی تو نے دوا، کیا مصیبت ہے جو حسرت سے یہ حیرانی ہے، نرگسی آنکھ پا اب تک تیری یرخانی ہے، رو کے فرمایا کہ ظاہر ہے میرا سب احوال، باپ اور بھائیوں کے ہجر کا ہر دم ہے ملال، گئے ہیں سوئے سفر جب سے وہ با جاہو جلال، جانے ناشاد میری تب سے مشوش ہے کمال، باعث اس دفع مرض کی قبر سرور ہے، اور دوا شربت عناب لب اکبر ہے۔ اور اسی طرح اس شہزادی کونین نے اپنے مرض کی دوا حضرت عباس، حضرت قاسم اور حضرت علی اصغر کے دیدار کو شتر سوار سے بیان کیا۔ اس نے کہا، لڑکی تیرے بابا کا ہے کیا نام، کہہ دے کچھ خط کے سوا اور اگر ہو پیغام۔ جناب صغریٰ نے فرمایا کہ بھائی کیا پوچھتا ہے، میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور میرے بابا کا نام حسین ابن علی ہے۔ شتر سوار کا یہ سن کے قلب تھر آیا، شتاب پیٹ سے ناقے کی وہ اتر آیا، کمال پاس سے تب وہ قریب در آیا، غرض کے فاطمہ کا حال یہ نظر آیا، یہ تب سے کانپتی ہے، دل نہیں سنبھلتا ہے، کہ جیسے قبر سے مردہ کوئی نکلتا ہے۔ یہ حال دیکھ کر شتر سوار رو رو کر عرض کرنے لگا کہ اے جانے سبت رسول، اس بیماری حزن و ملال میں کوئی شے موافق مزاج ہو تو ارشاد فرمائیے۔ حضرت صغریٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے بھائی، بجز شربت دیدار مسیحا کونین اور کسی شے پر رغبت نہیں۔ اے شتر سوار، اگر آج تو اس مہجور کی نامہ بری کرے گا تو بروز قیامت اس کی جزا میرے جد نامدار رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائیں گے، اور محبان آل محمد میں شمار ہو کر محشور ہوگا۔ اے بھائی، جس قدر جلد ممکن ہو پہنچنا، کیونکہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے پدر بزرگوار ایک لخ و دخ صحرا میں ایک لشکر لعین کے نرغے میں زخمی کھڑے ہیں، یاد سے چاروں طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر اس نے گزارش کی کہ اے دختر امام زماں، میرا دل آپ کی باتوں سے ٹکڑے ہوا جاتا ہے، بس اب خط عنایت فرمائیے۔ الغرض آپ نے اس سوار کو نامہ دے کر فرمایا کہ جس وقت اس دلگیر کا خط تو حضرت شبیر کو دے چکے تو میری طرف سے میرے بھائی کو پیغام دینا۔ دے کے خط اس نے زبانی یہ کہا پھر پیغام، ایک جواں یوسف شبیر ہے گلرو گلفام، کہیو تو بعد سلام اس سے مفصل یہ کلام، قلم
کلمے کی جاہ دمے نزا اسے تیرا نام، تیری فرقت نے کیا آہ میرا سینہ ہدف، سخت دل خوب کیا جاتے ہی صحرا کی طرف۔ الغرض خط لے کر وہ شتر سوار مدینے سے کربلا کی طرف روانہ ہوا، منزلیں طے کرتا ہوا نینوا کے ہولناک دشت میں پہنچ کر امام کی تلاش میں مصروف ہوا۔ دیکھتا کیا ہے کہ ایک فوج ہے مثل ابر سیاہ، 1,00,000 اور ہے 24,000 اس میں سپاہ، خون بھرے نیزے کے جس سے متحیر ہو نگاہ، ننگی تلواریں لیے ہاتھوں میں ہیں سب گمراہ، دہلے جاتے ہیں کبھی فوج سے گہ لرزاں ہیں، خون کی چھیٹوں سے سب کی زرہیں افشاں ہیں۔ اور ایک بے کس و تنہا زخموں سے چور چور زمین پر بیٹھا ہے، ایک معصوم بچے کے گلے سے پیکان نکال کر خون اس کے گلوئے مبارک کا آسمان کی طرف پھینکتا ہے، کچھ خون اپنے چہرے مبارک پر ملتا ہے، جبکہ خون اس شیر خار کا بند ہوتا ہے تو ایک چھوٹی سی قبر نوک ذوالفقار سے کھود کر آغوش لحد میں لٹاتا ہے اور اس کے جسم نازمین پر چادر خاک ڈال دیتا ہے۔ مناقہ سوار یہ حال دیکھ کر غمگین اور محزون گریباں چاک سر پر خاک ڈال کر قریب لشکر ناہنجار آیا اور کہا ایھا الناس، تم میں سے حسین ابن علی ابن ابی طالب کون ہے؟ اللہ اللہ، اس لشکر کفار کو تمہارے آقا سے کس قدر عداوت تھی کہ آپ کا نام سن کر کسی نے اس اعرابی کو جواب نہ دیا۔ اس شتر سوار نے مکرر پوچھا تو ایک شخص نے انگلی کے اشارے سے بتایا کہ وہ جو یکا و تنہا قبر شیر خار پر کھڑا ہے وہی حسین ابن علی ہے۔ یہ سن کر وہ نامہ بر امام بے کس و تنہا کے قریب آیا اور اپنے تئیں پشت شتر سے گرا کر دست بستہ عرض کی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا غریب الغربا۔ آپ نے جواب دیا، وعلیک السلام، اے عرب، تو کس قبیلے اور خاندان سے ہے کہ ایسے وقت میں مستشنہ دہن غریب الوطن کو سلام کرتا ہے، جبکہ ملک الموت کے سوا کوئی اور مجھ بے قسم مظلوم سے ملاقات کا خواہاں نہیں۔ اے بھائی، تجھ سے بوئے وطن آتی ہے، عجب نہیں کہ تو میری مریضہ بیٹی کا قاصد ہو۔ تیرے ملبوس سے آتی ہے مجھے بوئے وطن۔ بولا، وہ قاصد صغرا ہوں میں یا شاہ زمن؟ پوچھا، اب کس طرح رہتی ہے وہ پشمردہ بدن؟ عرض کی اس نے، بہت ہے اسے اب رنج و محن۔ نابہ بھر نے قط صغرا کو کیا پیش نظر، دونوں ہاتھوں سے لیا تھام شہ دین جگر۔ کس زباں سے کہوں جب شاہ نے عرضی کو لیا، اشک کا آنکھوں سے بہنے لگا شہ کی دریا۔ کہا، صد حیف کہ دیکھا نہ تمہیں اے صغرا، ہم کو رو لیجیو تم روضہ احمد پر جا۔ سر کو جب کاٹ کے لے جائے گا قاتل میرا، حال تب ہوئے گا لکھ لینے کے قابل میرا۔ امام مظلوم نے بیمار بیٹی کا قد بسط اشتیاق لیا اور لگا کے آنکھوں سے قط بولے اس طرح سے، امام، پیام موت کے ساتھ آیا فاطمہ کا پیام، پڑھا جو خط تو کیا نامہ بر سے شأن کلام، جواب کیا لکھوں بھائی، ہے اپنا کام تمام۔ تبا کہ تو نے ہمیں قد با اضطراب دیا، ہماری زیست نے جس دم ہمیں جواب دیا۔ اے بھائی، جس جس کو صغرا نے سلام تحریر کیا ہے وہ سب دارالسلام میں جا پہنچے، اب تو جا، کیونکہ مجھ پر جو ظلم ہوگا تجھ سے دیکھا نہ جائے گا، وہ ظلم و جور نہ پھر تجھ سے دیکھا جائے گا کہ شمر اب میرا سر کاٹنے کو آئے گا۔ جس وقت امام مظلوم نے اس قاصد سے یہ بیان کیا تو وہ اعرابی دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ گزارش کی کہ فاطمہ صغرا نے ہم شکل پیغمبر کو کچھ زبانی پیغام دیا ہے، مجھ کو بتا دیجئے وہ کہاں ہے تاکہ اس بیمار کا پیغام پہنچا کر
सबकदोश हो सकूं। ये सुनकर जनाब सैयद शुहदा को ताब ज़ब्त न रही और आप कासिद को लेकर उस मकाम पर तशरीफ लाए जहां पर लाशहाए शुहदा पड़ी हुई थी। कहा कि मैदान में एक लाश पर ठहरे सरवर, खाक के फर्श पर सोता था जहां वो दिलबर, गेसू बिखरे हुए शानों की तरफ सरता सर, कूं से हलकूम के सब तहतुल हनक उसकी तर, सीना साफ बजो जख्म सिना कारी था, खून एक लख्त कलेजे से उधर जारी था। शाह ने फरमाया ये अकबर हैं कहो इनसे पयाम, रूबरू रज्म के मैदान में अभी आएगा काम, दम हुआ इनका फना फातिमा का लेकर नाम, हुए तरफैन के अब हसरतो अरमान तमाम, ऐसा मशाक था ना नज़ा में ये गम निकला, देख ले नरगिसी आंखों से अभी दम निकला। रो के कासिद ने कहा क्या कहूं मैं वावेला, हैफ सच हैफ के सुगरा ने ना इनको देखा, इनसे तो उसको ना आने का फकत था शिकवा, मुंतजर आपके आने की वो रहती थी सदा, अब जो जाओगे तो बस कब्र ही में पाओगे, अपनी मुश्ताक को किस तरह से समझाओगे। क्या अजब इस बयान से लाशे अली अकबर में जुम्बिश हुई हो। अलगरस अली अकबर का ये हाल देखकर खासिद जार जार रोने लगा। इमाम हुसैन ने भी लाशे अली अकबर से लिपट कर फरमाया कि ए बेटा कैसा ख्वाबे गफलत तारी है, आंखें खोलो मदीना से बहन का कासिद आया है, उससे बीमार का जुबानी पैगाम सुन लो। नाजरीन, कासिद सुगरा का आना हजरत अली अकबर के लाशे पर इमाम के बैन, ये सब के सब लाश अकबर की जो मख्तल से उठा लाए हुसैन, इस मरसिए को अगर आप तफसीली पढ़ें तो असल में ये मरसिया शहादत अली अकबर से शुरू होता है और उसके बाद क़ैमे में लाशे अली अकबर का ले जाना, कासिद सुगरा का आना, इमाम हुसैन का ख़त को पढ़ना और उसके बाद दूसरा ख़त भी मिलना, ये तमाम बैन उस मरसिए से बेहतर कहीं मंजूम नहीं हुए हैं। इस साल ये मरसिया मैंने रिकॉर्ड भी किया है क्योंकि मैं चाहता था कि अज़ादारों तक के वो बैन भी पहुँचें जो लाशे अकबर के ख़ैमे में आने के बाद इस ख़त के पहुँचने पर इमाम हुसैन ने किए, उनकी बहन ज़ैनब ने किए, जनाब शहरबानो ने किए और ख़ुद कासिद सुगरा ने किए। मरसिया ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाइएगा। मैं दोबारा मजलिस की तरफ आता हूं। उससे बीमार का ज़बानी पैगाम सुन लो, किसी से कहने को मना किया है, कुछ जवाब तो अपनी बहन के नामाबर को दे दो। फिर कासिद ने अर्ज की कि या मौला, हजरत अली अकबर को तो पयाम देने से ये गुलाम नाकाम रहा, मगर वो माहे बनी हाशिम यानी हजरत अब्बास कहाँ हैं, उनको तो बीमार का पैगाम पहुंचा दूं। ये सुनकर आका ने एक आहे सर्द खींचकर दोनों हाथों से कमर पकड़ ली और इरशाद किया कि अब्बास तो सकीना की सकाई करके फुरात के किनारे पर शाने कटाए हुए सोते हैं। फिर शुतुर सवार ने अर्ज की कि ए फातिमा के फर्जंद, मुझसे चलते वक्त हजरत सुगरा ने बमिन्नत जारी इरशाद किया था कि जवाब ख़त जरूर लाना, अगर मुमकिन हो तो कुछ तहरीर फरमाओ ताकि मेरे आने की तस्दीक हो। अभी कासिद सुगरा और इमाम हुसैन से गुफ्तगू हो रही थी कि हजरत फिजा ने इमाम मजलूम को आवाज दी कि ए आकाए नामदार, सैदानियां आपकी और इस अराबी की बातें सुनकर बेताब हैं कि किसका खत आया है। अगर मेरी शहजादी सुगरा का खत आया हो तो अहले हरम को भी सुना दीजिए। सब उस मरीजा की खैरियत के मुश्ताक हैं। ये बयां सुन के गए क़ैमा इस्मत में इमाम,
کھول کر عرضی صغرا کو کیا سب سے کلام، خط میں لکھتی ہے وہ مجبور و غریب و ناکام، علی اصغر کو دعا اور علی اکبر کو سلام۔ شغل ہے شام و سحر چشم کو خوں باری کا، حال اب تر ہے بہت ہجر سے آزاری کا۔ ماں وجب اون و محمد کو کیا ہے ترقیم، بندگی سارے بزرگوں کو چچا کو تسلیم، ماں کو آداب نیاز اور پھپھی کو تعظیم، مجھ کو لکھا ہے کہ حال دل مضطر ہے سقیم۔ لخت دل کھاتی ہوں اور خون جگر پیتی ہوں، اب بلاؤ گے اس امید پر بس جیتی ہوں۔ علی اکبر کو لکھا ہے کہ برادر آؤ، ماں کے آرام جگر باپ کے دل بھر آؤ، صدمہ ہجر سے مرتی ہے یہ قہر آؤ، صادق الوعدہ ہو آؤ علی اکبر آؤ۔ جو گزرتی ہے وہ مجبور بہن سہتی ہے، آنکھ نرگس کی طرح در سے لگی رہتی ہے۔ پاس بابا کے اگر اب بھی نہ بلواؤ گے، صاف کہتی ہوں کہ زندہ نہ مجھے پاؤ گے۔ جب سنو گے کہ بہن مر گئی غم کھاؤ گے، دیر آنے میں مناسب نہیں پچھتاؤ گے۔ ضعف کی وجہ سے طاقت یہ گھٹی جاتی ہے، بات بھی اب نہیں بیمار سے کی جاتی ہے۔ خط کے آخر میں یہ قاسم کو کیا ہے تحریر، نیک کی راہ ادھر دیکھ رہی ہے ہمشیر۔ لکھتی ہے سید سجاد کو یہ وہ دلگیر، دے شفا آپ کو جس وقت خداوند قدیر۔ کیا ارادہ ہے کسی اور طرف کا لکھیے، خبر خیریت سید والا لکھیے۔ پڑھ چکے عرضیے صغرا جو شہ جن و بشر، آل احمد میں بپا ہو گیا شور محشر۔ یہ بیاں کرنے لگی بانوئے تفتیدہ جگر، کب تلک سو گئے نیند کے ماتے اکبر۔ حال غربت یورش لشکر آدھا لکھو، میں فدا اٹھ کے جواب خط صغرا لکھو۔ کیا میں عرضی کا جواب ہے میرے جانی بھیجوں، تعزیت نامہ کے پیغام زبانی بھیجوں۔ خون فشاں پیرہن یوسف ثانی بھیجوں، یہاں سے جانے کے عوض تیری سنانی بھیجوں۔ اٹھ گئے خلق سے تم جب یہ خبر پائے گی، خود لبے گور ہے بیمار گزر جائے گی۔ یہ بین سن کر اہل بیت میں کوہرام برپا ہو گیا۔ پھر امام مظلوم سے مادر علی اکبر نے عرض کی کہ اے عرابی، جواب طلب ہے اس لبے گور مریض کو، جواب تو تحریر فرما دیجئے جو اس کی تشفی کا باعث ہو۔ امام حسین یہ سن کر تڑپ گئے، فرمایا کیا جواب لکھوں، کیا تحریر کروں۔ صغرا کے چاہنے والے علی اکبر تو سینے پر برچھی کھائے ہوئے میدان میں سو رہے ہیں، ناز بردار چچا شانے کٹائے ہوئے دریا پر آرام کر رہے ہیں، ان کی طرف سے کیا لکھوں۔ آخر امام روتے ہوئے خیمے سے باہر نامہ بر کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے بھائی، تو نے ہماری مظلومی و بے کسی دیکھ لی، اب رخصت ہو کہ میرا وقت شہادت قریب ہے۔ میری پارہ جگر فاطمہ صغرا سے سب حال کہہ دینا اور کہنا کہ صدا کسی کے بھی جیتے رہے پدر مادر، تم اپنے دل کو کڑھانا بہت نہ ہے دل بر۔ بغیر میرے تیرا گھر میں جی لگے نہ اگر، تو اپنی دادی کے ہمراہ شہر سے باہر کسی درخت کے نیچے اکیلی رو لینا، میری جدائی سے ہمسائیوں کو نہ دکھ دینا۔ لئی کی خیز سے زندہ بچے گا گر سجاد، تو تم سے آ کے مفصل کہے گا سب رودات۔ خدا کو یاد کرو اور بھلا دو باپ کی یاد، کہ صابروں سے خدا ہوتا ہے نہایت شاد۔ نہ انتظار میں بابا کے بیٹھیو در پر، کہ اب ادھر سے ملاقات ہوگی کوثر پر۔ یہ فرما کر قاصد کو رخصت فرمایا۔ ادھر اس امام بے کس و تنہا پر اشقیہ ٹوٹ پڑے، تلواروں سے چور چور کر کے گھوڑے سے گرا دیا۔ امام زمین پر پہنچتے ہی سجدہ معبود میں جھک گئے۔ آہ واہ ویلا،
سجدے سے فراغت نہیں ہوئی تھی کہ شمر لعین نے پشت گردن سے سرے امام مظلوم جدا کیا اور تمام اہل حرم دروازہ قیمہ پر رونے پیٹنے لگے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سغرا کا واسطہ تمہیں یا شاہ دو جہاں، اس کے عوض وزیر کو دے دینا تم جنا۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین۔ ناظرین، 23ویں مجلس کا اختتام ہوتا ہے، 24ویں مجلس میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ اصغر مہدی اشر کو اجازت دیجیے۔